لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد. انسانی زندگی میں کمال ہو یا زوال، پستی ہو یا بلندی، وقت اور زمانے کا بہت بڑا رول اور کردار رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے وقت اور زمانے کی معرفت پر بہت زور دیا ہے، اور انسان کی کامیابی کا راز وقت اور زمانے میں رکھا ہے. جو لوگ وقت اور زمانے کی معرفت اور شناخت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہیں. فی الحال جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ زمانہ ماہ رمضان کا زمانہ ہے. لہذا ہمیں ماہ رمضان کی معرفت ہونی چاہیے، ماہ رمضان کی شناخت ہونی چاہیے. ماہ رمضان کیا ہے، خدا نے اسے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا ہے. اگر اس مہینے کی عظمت کے بارے میں سمجھنا ہو تو قرآن مجید اس کے لیے کافی ہے. ارشاد ہوتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا. صرف قرآن مجید ہی نہیں، باقی اور جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اس مہینے میں نازل ہوئیں. توریت بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، انجیل اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور زبور بھی اللہ نے اسی مہینے میں نازل کیا. نزول کتب آسمانی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے بہت سی توفیقات ماہ رمضان میں رکھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے خداوند عالم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. حالانکہ کوئی بھی دن ہو یا مہینہ ہو، سب خدا کے ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. ماہ رمضان میں اسی طرح کی کچھ خاصیت اور خصوصیت تھی جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اپنی ذات کی طرف اس مہینے کو منسوب کیا. اب ظاہر ہے جب یہ مہینہ اللہ کی ذات سے منسوب ہے اور یہ خدا کا مہینہ ہے، تو اس کی عظمت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اللہ کی ذات سے اس مہینے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا کی ذات کیسی ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے. اگر اللہ کی ذات کا آپ اندازہ لگانا چاہیں، واقعاً اس کی ذات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ عالم ہے. خدا کی ذات قادر ہے، قدیر ہے. دنیا اسی کی خلقی ہوئی ہے، اقتدار اسی کا ہے، حکومت اسی کی ہے، خزانے اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے. تو جو اتنی بڑی ذات ہو جس کی توصیف ناممکن ہو، اور وہ ذات ماہ رمضان کو اگر اپنی ذات سے منسوب کرے تو واقعاً اس ماہ رمضان اور اس مہینے کا کیا عالم ہوگا.
اس مہینے کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف ماہ رمضان آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ برکت لے کے آ رہا ہے، رحمت لے کے آ رہا ہے، مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ اور یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کے لیے سب سے اہم ہیں۔ انسان کی زندگی میں اگر برکت نہ ہو، انسان کی پوری زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، انسان کی پوری زندگی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر رحمت الہی شامل حال نہ ہو تو واقعاً اس انسان کا کیا حال ہوگا جو رحمت الہی سے محروم ہو۔ خدا اگر کسی کی مغفرت نہ کرے، کسی کی بخشش نہ کرے تو اس گنہگار انسان کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو ماہ رمضان اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ انہی نعمتوں کی وجہ سے، اسی ماہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے پیغمبر جو اس ماہ رمضان کی توصیف کر رہے ہیں، واقعاً کیا توصیف کر رہے ہیں؟ ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، ماہ رمضان کے دن تمام دنوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، ماہ رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، ماہ رمضان کہ وہ گھنٹے، وہ منٹ، وہ لمحے تمام مہینوں کے گھنٹوں سے، لمحوں سے بہتر ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں۔ انسان ہاتھوں سے تسبیح پڑھتا ہے تب جا کے کہیں تسبیح میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں انسان کچھ نہ کرے، صرف سانس لیتا رہے اس مہینے میں، یہی سانس لینا گویا اس کی تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں انسان کا سونا عبادت ہے، کسی اور مہینے میں سونا عبادت نہیں ہے۔ زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس مہینے میں سونا انسان کے لیے عبادت ہے، جتنا سوئے گا اس کے لیے عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، دوسرے مہینوں میں انسان عمل انجام دے لیکن اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں پیغمبر فرما رہے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں تمہارے جو بھی اعمال ہوں گے خدا بند عالم اسے قبول کرے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، انسان دوسرے مہینوں میں دعائیں کرتا ہے لیکن قبول ہو کہ نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، خدا کے سے دعا کرو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایسی ایسی چیزیں اس مہینے میں بیان کی گئی ہیں، اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَى، اگر اس مہینے میں کسی یتیم کے اوپر رحم کیا، کرم کیا، اللہ روز قیامت تمہارے اوپر رحم و کرم کرے گا۔ وَمَنْ كَفَّ فِيهِ الشَّرَّ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ، اس مہینے میں اگر اپنے کو شر سے محفوظ رکھا، برائی سے محفوظ رکھا، اللہ تمہیں اپنے جو غضب ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحْمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اس مہینے میں اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے، محبت اور
الفت کے ساتھ پیش آئے تو خدا بند عالم تمہارے اوپر رحم و کرم کرے گا۔ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ، اگر اس مہینے میں قطع رحم کیا، رشتہ داروں اور قرابت داروں سے ناتا اور رشتے کو اگر توڑا تو خدا بند عالم تم سے رشتوں کو توڑ لے گا۔ وَمَنْ أَدَاءَ فِيهِ فَرْضًا، اگر اس مہینے میں فرض کو ادا کیا، خدا بند عالم اس کا اتنا ثواب اور اجر عطا کرے گا کہ تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ماہ رمضان کی عظمت، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی معرفت کو حاصل کریں، اور اگر اس ماہ رمضان کی ہمیں معرفت حاصل ہو گئی، واقعا نہ ہم اس مہینے کی رحمت سے محروم ہوں گے، نہ ہم اس مہینے کی مغفرت سے محروم ہوں گے، اور نہ ہم اس مہینے کی برکت سے محروم ہوں گے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ماہ رمضان لے کے ہماری طرف آگے بڑھا ہے۔ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، ماہ رمضان ان تمام چیزوں کو لے کر اپنی طرف آگے بڑھا ہے۔ واقعا جب ماہ رمضان رحمت، برکت، مغفرت لے کر آگے بڑھ رہا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی چند قدم آگے بڑھیں، ہم اس کے استقبال کے لیے بڑھیں، اور جس چیز کو لے کے آ رہا ہے اس کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں تاکہ ان تمام چیزوں کو ہم قبول کر سکیں۔ اس کے لیے پہلے سے ہماری آمادگی و تیاری ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ رجب اور ماہ شعبان میں اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ اور تیار کر لو تاکہ ماہ رمضان سے تم مستفید ہو سکو، ماہ رمضان جو تمہیں دینا چاہے تم اسے لے سکو۔ لیکن ماہ رمضان اور شعبان میں ہم ویسی تیاریاں اور ویسی آمادگیاں نہیں کر پاتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے تیاری کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ جس چیز کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے اس چیز کی ہم تیاری نہیں کرتے، اور جس چیز کی تیاری نہیں کرنی چاہیے اس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ یہاں ہم سے کہا گیا کہ واقعاً معنویت کا، روحانیت کا، نورانیت کا، رحمت کا، مغفرت کا، خدا کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو تاکہ تم خدا کے مہمان بن سکو، تاکہ تم خدا کے روبرو ہو سکو، خدا سے اپنی باتیں کہہ سکو۔ یہاں ہمیں تیاری کرنا چاہیے تھی، لیکن یہاں ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے آمادگی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کی تیاری اور آمادگی نہیں کرتے، ماہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ اس ماہ رمضان کی برکات اور فیوزات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے تیاری اور آمادگی کر لیتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیتے ہیں، اپنے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت پیدا کر لیتے ہیں، ماہ رمضان سے وہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب ماہ رمضان ایک مہینے کے بعد رخصت ہوتا ہے تو جو قرآن مجید نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے روزے دارو تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو واقعاً ایک مہینے کے بعد یہی انسان تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے گھر اور سماج اور معاشرے کا ماحول بھی حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ خدا بند عالم ہمیں ماہ رمضان کی معرفت کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ماہ رمضان میں ہم اپنے کو اور اپنے سماج و معاشرے کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکیں سجانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔